بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ نحو کے اندر اس میں غیر متمکن کی آج ہم چوتھی اور پانچویں قسم پڑھیں گے۔ چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال سے کیا مراد ہے؟ اس میں فعل وہ اسم ہوتا ہے جو ہوتا اسم ہے لیکن وہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس میں فعل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو فعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو وہ اسم جو ہے وہ فعل امر کے معنی میں ہوگا اور کبھی جو ہے وہ اسم فعل ماضی کے معنی میں ہوگا۔ اگر فعل امر کے معنی میں ہو تو اس کی یہ چار مثالیں ہیں: رویدہ، بلہا، حیّ ہل ہلما۔ رویدہ، بلہا، حیّ ہل ہلما۔ اور اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی دو مثالیں ہیں، جیسے ہیہاتا، شطانہ۔ رویدہ کا معنی ہوتا ہے امہل، تو ضرور مہلت دے، اور بلہا کا معنی ہوتا ہے تو ضرور چھوڑ۔ یہ دونوں فعل امر متعدی کے معنی میں ہے۔ آئندہ دو اسم فعل امر لازم کے لیے ہیں، مثلا حیّ ہل ہلما۔ یہ رویدہ اور بلہا یہ فعل امر متعدی کے لیے ہیں، اور حیّ ہل اور ہلما یہ فعل امر لازم کے لیے۔ حیّ ہل کا معنی ہوتا ہے تو آ، کہا جاتا ہے حیّ ہل الصلاۃ، حیّ ہل الصلاۃ، تو نماز کے لیے آ، اور کہا جاتا ہے ہلما۔ ہلما کا معنی ہے تو حاضر کر، جیسے قرآن پاک میں ہلما شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو حاضر کرو۔ تو وہ اس میں فعل جو ماضی کے معنی میں اس کی دو مثالیں ہیں، جیسے ہیہاتا اور شطانہ۔ ہیہاتا کا معنی ہوتا ہے دور ہوا، ہیہاتا کا معنی ہے دور ہوا۔ ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے۔ بعودہ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے، بعودہ، اور اس کا معنی ہوا کہ دور ہوا۔ یہ فعل لازم کے معنی میں ہے۔ اور شطانہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہوا۔ شطانہ کا معنی کیا ہے؟ جدا ہوا۔ یہ بھی فعل لازم کے معنی میں ہے، اور اس کا فاعل جو ہے کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے شطانہ زید و عمر۔ زید اور عمر جو ہیں وہ بے شک آپس میں جدا ہوئے، کہ زید اور عمر جو ہیں وہ دونوں جدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ اسماء، یہاں پر ایک لفظ ہے افن۔ تو پہلی بات تو یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اسماء افعال جو ہیں یہ واحد کے لیے بھی آتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی آتے ہیں، اور مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں۔ یعنی واحد، تثنیہ، جمع، مذکر و مؤنث تمام کے لیے جو ہے یہ اسماء برابر استعمال ہوتے ہیں، تمام کے لیے یہ برابر استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات اس میں فعل جو مضارع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے افن۔ تو افن جو ہے وہاں پر آتا دجارو کے معنی میں ہے، فلا تقل لہما افن۔ تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر اف کا معنی آتا دجارو کے معنی میں ہے، کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، مطلب یہ کہ آتا دجارو، میں بے قراری محسوس کرتا ہوں، یہ لفظ بھی نہیں کہنا۔ تو یہ لفظ اس میں فعل ہے جو کہ مضارع کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اسماء افعال ہیں جو نحو کے اندر موجود ہیں۔ نزالی کا معنی ہے تو اتر، علیک کا معنی لازم کر لیں، الیک کا معنی ہٹ، دون کا معنی ہوتا ہے پکڑ، اور علیہ بھی کا معنی اس کو میرے پاس لا، ہاتی کا معنی لا، حیتلا کا معنی ہوتا ہے آ، ساہ کا معنی اس وقت چپ رہیں، اور سہین کا معنی ہے کبھی چپ رہیں، ماہ کا معنی ہوتا ہے ابھی چھوڑ، مہین کا معنی ہے کبھی چھوڑ، اور اگر اکیلا ہا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پکڑ۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسری قسم ہم اس میں غیر متمکن کی پانچویں قسم اسماء اسواد۔ اسماء اسواد، اسماء اسواد کن اسماء کو کہا جاتا ہے؟ اس میں صوت وہ اسم ہے جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہوں، یا وہ اسم ہے جس سے حیوان کو آواز دی جائے یا کسی حیوان کی آواز کو نقل کیا جائے۔ اس میں صوت اس اسم کو کہا جاتا ہے جو امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر نکلے، یا جس سے حیوان کی آواز کو نقل کیا جائے یا حیوان کو آواز دی جائے۔ اس کی 5 مثالیں ہیں۔ شدید کھانسی کے وقت کہا جاتا ہے اوہ اوہ، اوہ اوہ، شدید کھانسی کے وقت کہا جائے گا، اور ناپسندیدگی کے وقت کہتے ہیں اف۔
اسی طرح خوشی کے وقت کہا جاتا ہے بخا بخی، بخا یہاں پر بخا، اور بخین بخین کہا جاتا ہے بہت زیادہ جب خوشی ہو تو اس وقت بخین بخین کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخا یا نخی کہا جاتا ہے۔ کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے غا کا یا غا کی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں صوت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اف کا معنی ہوگا آتا دجر، جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا معنی ہے کہ میں بے قراری محسوس کرتا ہوں، فلا تقل لہما افن۔ تو اس میں غیر متمکن کی دو قسمیں ہم نے پڑھی، وہ اسما جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں اور وہ اسما کہ جو کسی آواز کو نقل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسماء جو افعال ہیں ان کی دو قسمیں ہم نے پڑھی کہ بعض وہ اسما ہوتے ہیں کہ جو فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں اور بعض وہ اسما ہوتے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوں۔ اگر فعل امر کے معنی میں ہوں تو اس کی یہ چار قسمیں ہیں کہ رویدہ، بلہا، حیال، حلمہ، یہ چار مثالیں ہیں کہ ان اسما کے بارے میں کہ جو اسما جو ہے وہ فعل امر کے معنی میں آتے ہیں۔ ان کے معنی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہ اسما جو فعل ماضی کے معنی میں وہ دو ہیں، ہی ہاتھ اور شتانہ۔ ہی ہاتھ اور شتانہ، ہی ہاتھ کا معنی ہوتا ہے دور ہوا اور شتانہ کا معنی ہوتا ہے جدا ہوا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا یہ سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔